Yeah, Aliwada, to everybody who is absolutely on time. Welcome to our usual weekly global lecture series. And inshallah, we will continue to look at the esoteric meanings of our holy dua, which we recite as an obligation, as a compulsory aspect, 3 times a day, preferably in congregation. But if that's not possible, certainly with family or on your own. So I will ask Dr. Saib now to start with our usual help from the light of Imamat to help us, because we are discussing those things which are very close to our soul and to our intellect. آمین آمین نور مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر امام یا برحق خداوند مدد فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر نصیر نصیر الحی القیوم نصیر نصیر الحی القیوم نصیر نصیر الحی القیوم الہی چارہ بیچارگان کن الہی رحمتی بربندگان کن الہی رحمت دریائے آمس وزانجا قطرہ مراتم گناہ داری بیش از کوشی الون گناہ غزبت دو واف از خداوند سعادت یار ما کن زرحمت یک نظر درکار ما کن یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا نور مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر امام مومنین و مومنات قربان آپ سب کی پاکیزہ روحوں سے اور الحمدللہ یہ ہفتے میں اتوار کا دن ہم سب کے لیے بہت خصوصی شادمانی اور خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ مومن کی اصل خوشی کسی اور چیز میں نہیں ہے، علم الیقین میں ہے۔ علم الیقین سے مومن کی روح تر و تازہ ہوتی ہے، کیونکہ علم الیقین عالم روحانیت کی تصویر کشی کرتی ہے، ہر چند کی یہ عین الیقین اور حق الیقین کے مرتبہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ عین الیقین اور حق الیقین کی بنیاد ہے، علم الیقین۔ تو علم الیقین کے بغیر کوئی بھی عین الیقین اور حق الیقین تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ علم الیقین بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے تمام بزرگان یہ دین نے جنان کی صورت میں، قصائد کی صورت میں، اور دوسری جو نظم امام کی شان میں ہیں، مناقب ہیں، نعت ہیں، حمد ہیں، ان تمام میں انہوں نے اہل بیت کی جو تعریفیں کی ہے، ان سب کے اندر علم الیقین ہے۔ ابھی علم الیقین تک پہنچنے کے لیے ایک اور شرط ہے، تو انشاءاللہ مولا کے نورانی تائید سے آج ہم اس شرط کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو علم الیقین کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ جو علم الیقین میں معانی کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ معانی الفاظ سے بنتے ہیں، لفظوں سے بنتے ہیں، ورڈز۔ اگر خدا نخواستہ لفظ صحیح نہ ہو، پروننسیشن، تلفظ اس کا صحیح نہ ہو، تو معنی تک کوئی کس طرح پہنچ سکتا ہے؟
تو اس لیے آج ہماری مقدس دعا میں تلفظ کا جو ایشو ہے، جو مسئلہ ہے، اس کی اہمیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مثلا ایک مثال، لفظ جو ہے الحمد ہے، ال اس کے بعد پوز، چھوٹا سا پوز، لکھنے کی صورت میں اس کو ہائفن کہیں گے۔ یہ اصل لفظ جو ہے حمد ہے۔ حمد کے لفظی معنی تعریف کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب الف لام لگایا جاتا ہے، یہ حمد کے معنی خاص ہوتے ہیں۔ الحمد یعنی خدا کی ایسی تعریف جس کو کسی پیغمبر نے، کسی امام نے، یا کسی پیر نے، یا حجت نے سکھائی ہو۔ کیونکہ کسی کی تعریف کرنے کے لیے جو تعریف کرتا ہے اس شخص کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص کسی کی تعریف کرتا ہے اور اس کو وہ خود نہیں پہچانتا ہے، تو آپ کس بنیاد پر اس کے بیان پر بھروسہ کریں گے؟ جیسے کہ خدا کی تعریف کے سلسلے میں حضرت پیر شہاب الدین الحسینی فرماتے ہیں کہ اگر ایک چونٹی سے پوچھا جائے کہ تمہارے نزدیک خدا کیا حقیقت ہے، پیر فرماتے ہیں چونٹی کہے گی کہ خدا کے دو ڈنک ہوتے ہیں، یعنی خدا کے عام مخلوق کے نزدیک خدا کا تصور جس طرح ہونا چاہیے ممکن نہیں، بلکہ ان کی ہستی جس لیول پر ہے اس لیول کے لحاظ سے
اپنی کیپیسٹی کے مطابق خدا کی تعریف کرتے ہیں. کہاں خداوند رب العزت اور کہاں چونٹی کی تعریف. تو اس لیے خدا کی صحیح معرفت کے لیے سب سے پہلے ہمیں الفاظ کو صحیح طور پر تلفظ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے حمد کی یا الحمد کا میں نے ذکر کیا. تو قرآن کریم کے شروع ہی میں جہاں الحمد کا لفظ آتا ہے جماعت کا ایک بڑا گروپ الحمد کی جگہ الحمد کہتے ہیں. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ ایسا نہیں ہے قرآن میں. نہ پیغمبر نے ایسا فرمایا ہے، نہ کسی امام نے ایسی تعلیم دی ہے. تو مومنین کرام، اس لیے یہ آپ ایک عبادت سمجھ لیجئے، خود یاد کیجئے اور زکوٰۃ کے طور پر کچھ اپنے دوستوں، احباب، فیملی کے ممبروں کو بھی صحیح تلفظ سکھانے کی کوشش کریں. تو مولا آپ کے علم میں بہت برکت دے گا. اور آپ کے اس کام کے صدقے ہم ناچیزوں کو بھی بہت برکت نصیب ہوگی. کیونکہ پیغمبر نے کیا فرمایا علم کے سلسلے میں؟ فرماتے ہیں کہ الناس اسنان، ان پھر ناسو، اسنان دو، عالم ومتعلم. یعنی انسان کے لیول پر، انسان تو بہت ہے دنیا میں، شکل میں، صورت میں، جسم میں، لیکن حقیقی معنوں میں روحانی لحاظ سے انسانیت کے لیول پر دو ہی قسم کے لوگ ہیں. پہلا عالم ہے، عالم کے معنی علم دینے والا، عالم علم سے نکلا ہے. اور دوسرا لفظ متعلم،
متعلم، علم لینے والا، یعنی سیکھنے والا. تو قربان جائیے، ابھی اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ جب میں یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی مہربانی کر کے اس کی تلفظ کرنے کی کوشش کر دیجئے. تو اس سے کیا ہوگا، ایک پریکٹیکلی جو ہے خود بخود جو تلفظ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد، الحمد. یہ تیسری مرتبہ میں عرض کر رہا ہوں. ال، پھر حمد. یہ دو لفظ ہیں، یہ اللہ نہیں ہے. تسبیحات کے درمیان کوئی اللہ پڑھتا ہے، بر وقت آپ اس کو نہیں بتائیے، بلکہ جب تسبیح ختم ہوگی محبت سے، عشق سے اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. الحمد للہ، للہ. تیسری مرتبہ للہ. اور یہ دو لفظ ہیں اس میں بھی، لی اور اللہ. لی کے معنی لیے، اللہ تو اللہ سب آپ جانتے ہیں. لی اور اللہ ملا کر پڑھنے سے للہ ہو جاتا ہے. درمیان میں جو ایک الف ہے وہ حذف ہو جاتی ہے. للہ، الحمد للہ. رب رب. اب یہ رب میں آپ خیال رکھیے کہ اس میں دو بی ہیں یا دو بے ہیں. ربل نہیں، ربل میں ایک الف چلی جائے گی، ایک ہی بیچاری رہ جائے گی. یہ رب ہے، آر اے انگلش میں ڈبل بی. رب کے بعد دوسرا لفظ العالمین. جس طرح ہم کے ساتھ الف لام لگانے سے الحمد ہوا، اسی طرح عالمین کے ساتھ الف لام لگانے سے، پریفکس کرنے سے العالمین ہو گیا. تو اصل لفظ جو ہے العالمین ہے، یعنی عالم، ورلڈز. اور یہ رب اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے، عالمین کا پروردگار. رب کے معنی پروردگار کے ہیں، پالنے والا، پرورش کرنے والا. الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد الرحمن.
یہ رحمان کے شروع میں الف لام لگانے سے معلوم نہیں میں کیا کروں آج، بس مولا کا نام لے کر پہلے یہ اس کی لسٹ آپ لکھنا شروع کر دیجئے کہ عربی میں جو لیٹرز ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس میں سے 14 حروف یا لیٹر ایسے ہیں جن کے شروع میں اگر الف لام لگا دیں تو اس میں لام پڑا جاتا ہے. مثلا باب، بے، الف اور دوسری بے. باب کے شروع میں اگر الف لام لگا دیں الباب پڑھا جائے گا. لیکن رحمان یا رحیم تو ایسے حروف ہیں ان کے شروع میں الف لام لگا دے تو لام نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ لام کی جگہ پر رحمان اور رحیم کی جو رے ہے اس کو دہرایا جاتا ہے، ڈبل پڑھا جاتا ہے. تو اس کی قسمیں ہیں، ابھی لکھ لیجئے. سب سے پہلے الف، جس طرح الف سے امام آتا ہے تو امام کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں تو الامام ہو جائے گا. الف، بے، اب یہ تے جو ہے، الف اور بے جو ہے یہ ان کو قمری حروف کہتے ہیں. قمر، اب سب جانتے ہوں گے قمر چاند کو کہتے ہیں. اور شمس، شین، میم، سین، شمس سورج کو کہتے ہیں. اب یہ قمر اور شمس کے شروع میں الف لام لگایا جائے تو قمر میں لام پڑا جاتا ہے. قمر کے شروع میں اگر آپ الف لام لگا دیں تو القمر ہوگا. لیکن شمس کے شروع میں اگر آپ الف لام لگا دیں تو لام نہیں پڑا جاتا ہے. اس لام کی جگہ شمس کے شروع کا جو حرف ہے، لیٹر ہے، شین، اس شین کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک تو لام کی جگہ پر اور دوسرا اپنی جگہ پر. الشمس، القمر، یہ الشمس اور القمر کے یہ 2 لفظوں کی بنیاد پر عربی میں جو حروف ہیں ان کی کیٹیگری بنائی گئی ہے. اس میں 14 حروف قمری ہے اور 14 حروف شمسی ہے. اب پہلے قمری کی لسٹ آپ لکھ لیجئے.
سب سے پہلے الف، اس کے بعد بے، اس کے بعد جیم، ہے، حلوے کی ہے، اس کے بعد خے، ابھی صبر کا نام میں سوچ رہا ہوں، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طائن، زائن، ہاں ابھی عین پر پہنچ جائیے، یہ قمری میں عین، اس کے بعد غین، پھر فے، قاف، کاف، میم، واو، ہے، اور یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ 14. 40 ہو گئے نا، 14، اچھا، اب جو باقی ہے وہ سب شمسی ہے، ابھی شمسی میں سب سے پہلے تے ہے، تے کے بعد سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طائن، زوائن، اب اس کے بعد عین، غین، فے، قاف، کاف، اس کے بعد لام، نون، کتنے ہو گئے ہیں؟ 13, 14 ہو گئے. اوکے، تو یہ ذرا یاد کر دیجئے تو بہت آپ کے لیے آسانی ہوگی، یہ یاد کریں گے تو الف لام لگانے سے جو فرق ہوتا ہے، مثلا آپ دیکھیں عالمین، عالمین جب ہم نے دیکھا اس کے شروع میں رب العالمین خود بخود اب، لیکن الرحمن الرحیم کہے تو رحمان میں بھی الف لام تو لگایا گیا ہے، لیکن وہ لام کی جگہ رحمان یا رحیم کا جو شروع کا حرف ہے اس کو ڈبل کیا جاتا ہے. تو یہ ہو گئی کیٹیگریز شمسی اور قمری حروف کی. انشاءاللہ اس سے اردو کے الفاظ بھی صحیح طور پر تلفظ کرنے میں مدد ملے گی. کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بنیادی چیز ہے. اچھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اردو پڑھنے والے جو بھی ہوں گے اچھی طرح دیکھتے ہیں، رحمان اور رحیم کے شروع میں الف لام تو ہوتا ہے لیکن لام نہیں پڑھا جاتا ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہ مالک کا لفظ جو ہے اور جگہ پر بھی آیا ہے، تو پہلے پارٹ میں یہ مالک ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، لیکن تیسرے حصے میں یہ مالک ہے.
اگر ایک جگہ پر مالکی ہے تو ہر جگہ پر مالکی پڑھنے کی یہ کوئی ایسے طریقہ نہیں ہے عربی میں. اردو میں اس طرح ہوتا ہے. تو عربی میں ایک جو ناؤن ہے، اسم ہے، وہ کم سے کم 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے. مثلا مالکو، یہ بھی صحیح ہے عربی میں. مالکی، یہ بھی صحیح ہے. مالکہ، یہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ اس کا کنسٹرکشن کیا ہے، گرامٹیکل کنسٹرکشن، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ سبجیکٹیو کیس ہے، آبجیکٹیو کیس ہے، جنیٹیو کیس ہے، جنیٹیو یا پوزیسیو کیس ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے چونکہ عربی زبان قرآن کریم کی زبان ہے جو خدا کی آخری کتاب ہے، اس لیے اس کے اندر بہت عجیب و غریب اسرار ہے. تو اس لیے اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ قرآن پڑھنے میں اور بھی دوسری چیزیں پڑھنے میں. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک، یہاں جو شروع میں یہ ہے، اس کے اوپر تشدید لگانا. تشدید جو آپ جانتے ہیں کہ ایک لیٹر کو، ایک حرف کو ڈبل کیا جائے تو اس کے اوپر ایک علامت لگائی جاتی ہے جس کے 3 دندانے ہوتے ہیں. وہ علامت جس حرف پر ہو اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے. جس طرح رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یا کا یا ایا میں یہاں پر بھی تشدید ہونی چاہیے. ایا کا نہ بدو، اس کے لیے بھی بہت غلط تلفظ ہوتے ہیں، لیکن مہربانی فرما کر نہ بدو، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ابھی جو لفظ آ رہا ہے وہ بہت غلط پڑا. کوئی اہدنا، کوئی کیا کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے اہدنا. اہدنا، یہ اہدی کا لفظ ہدایت سے نکلا ہے. اہدی یعنی ہم کو ہدایت دو، ہم کو راستہ بتا دو. اس میں بھی 2 لفظ ہیں. نا مانی ہم کو، اہدی مانی ہدایت دو، ہدایت کرو. تو کوئی اہد پڑھتا، کوئی اور بھی تلفظ ہوتے ہیں، لیکن اپنے مولا کے نام پر یہاں پر رک جائیے، پھر دال سے تلفظ شروع کیجئے. اہدنا. اس کے بعد لفظ جو ہے الصراط ہے. الف لام، پھر صاد، رے، الف اور توئین. الصراط. اب یہ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو درمیان میں کچھ الف جو ہے وہ حذف ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. اہدنا، نا جو الگ پڑھے تو اہدنا ہوگا لمبا کر کے، لیکن ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ لمبائی چلی جاتی ہے. اہدنس.
دی نس، نس میں سوات ایک مرتبہ ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے شروع میں بھی اصل میں صراط ہے، پھر یہ الف لام لگایا گیا ہے اس میں، تو اصل میں الصراط ہے، لیکن چونکہ یہ سواد جو ہے شمسی ہے، اس میں لام نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے جگہ سواد جو ہے شروع کا لفظ جو لیٹر اس کو ڈبل کیا جائے گا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مستقیم کے ساتھ الف لام لگایا گیا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میم ان حروف میں سے ہے جس میں لام کا تلفظ کیا جاتا ہے، یہ قمری میں سے ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، یہاں پر بھی بہت غلطی ہوتی ہے، صراط الذین انعمت نہیں، بہت لوگ انعمت پڑھتے ہیں، انعمت، صراط الذین انعمت علیہم، علیہم غیر المغضوب، غیر المغضوب، اس کے بعد جو لا ہے وہ سپریٹ پڑھے، لا ہے جو نہیں کے معنی میں ہے، لیکن ولد ضالین، ضالین کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے یہ لا کی الف جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضال، پھر لین، وہ زوال میں کے جو لام ہے اس کو بھی ڈبل پڑھا جاتے ہیں، اور کچھ حضرات اس کو ولا الضالین پڑھتے ہیں، دونوں صحیح ہیں، یہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ عرب ملکوں میں اس کا تلفظ الگ ہے، جب یہی دوسرے مسلمان جو ملک ہے جیسا انڈیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، انڈونیزین، ملیزین، یہ تمام ملکوں میں ضاد پڑھتے ہیں، لیکن خود عرب ملکوں میں اس کو ضاد پڑھتے ہیں، یہ تھوڑا سا تلفظ کا فرق ہے، لیکن ولا ضالین پڑھے یا ضالین پڑھے، معنی کے لحاظ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، تو میرے خیال میں یہ چند شروع کا لیسن ہے، اور اس میں کسی کو کچھ سوالات کرنے ہو تلفظ کے لحاظ سے اچھا رہے گا، معلوم نہیں آپ کو آج بہت انیوژول لیٹر ہو وہ کیا لیسن ہوگا. Yes, but we'll try, okay? And of course, this is the right time to think about our correct pronunciations, because we now have a dua in which there are a number of changes, not only the name of the Imam of the time, but a few other changes which perhaps some members of the Jamaat have not been alerted to. Inshallah, they will also realize that there are some changes. So let's start at the beginning, that Dr. Saib appreciated that in the Ismaili Tariqa, a great happiness, in fact, the best happiness is experienced when there are sessions such as this,
where we discuss the knowledge of certainty. Why? Because it is the knowledge of certainty that allows us, that helps us to think of the spiritual world and the spiritual life. And it is also ilmul yaqeen, or the knowledge of certainty, is the first foundation or first step towards attaining the eye of certainty, Ainul Yaqeen, and then onwards to the truth of certainty or Haqqul Yaqeen. And in the Ismaili Tariqa, we have many, many primary source literature of our peers, hujjats, in the form of ginans, qasidas, prayers, which all of that is based on Ainul Yaqeen. So, one of the conditions of Ilmul Yaqeen is to understand the meanings of what we say. And meanings of words depend on the words. And if, God forbid, we make incorrect pronunciations of these words, then in all languages, these words change their meanings. And we then cannot attain the real benefit from them. So today, Dr. Saib has spent a bit of time on, most of the time in his session, he has spent it on the correct pronunciation of Surat al-Fatiha. So he gave as one example the very first word of our dua, and of course of the Quran as well, because this is the first surah of the Quran, is Al-Hamd. These are two separate words. Al is called the definite article in English, and it's in Arabic, it's made up of two letters, Alif, Lam. And then after that, the second word is Hamd. And we have to pronounce these separately. Al-Hamd. Al, short, it's very short. Al-Hamd. But what happens is that many members of the Jamaat are not aware, they don't know Arabic, of course, and therefore they tend to add additional vowels. And you will see that many members pronounce this Allah, Allahhamd. It is not Allah, it's simply short Al-Hamd. And hamd, the word hamd means praise. But when you put al in front of it, becomes the praise, a definite article, the praise. And then with that, of course, the meaning becomes very special. What type of praise? The praise of God, which has been taught by either a prophet or an imam or a hujjat pir. Meaning, those are the people who have recognized God at the highest level, and therefore they are the ones who should teach others the praise of God. Nobody else can teach us the praise of God unless they themselves have not recognized God. We cannot rely on the praise of people who have no recognition, or maybe the same level of knowledge as the ones they are speaking to. And to explain this, the meaning of this, Dr. Saib has given a very apt example from Pir Shahabuddin Shah al-Husseini's book, Risala dar Haqiqat-e-Din, in translation, The True Meaning of Religion, where Pir Shahabuddin Shah gives the example of an ant or two ants. If an ant is asked what it understands by God, the answer will be very prompt, will be very given at once, and the answer will be God has two stings, because ordinary ants have one sting. So for an ant, somebody who has two stings is at the level of God.
And perfect, become that's right. And so the lesson here is that ordinary people's concept of God is only according to their own limited capacity and experience, like the ant. The ant has the limited capacity of one sting. So somebody who has two stings will be definitely the superior one. So we should not rely on the meanings that ordinary people teach. We should rely on ilmul yaqeen. And we must, in order to do that, first, we must have correct pronunciation of words. We cannot pronounce Arabic the way born Arabs do, but at least we don't corrupt the words. Our pronunciation must be correct in those terms. We may not sound like Arabs, but at least our Arabic should be pure. So, in the very beginning of the Quran, we said that it is Alhamd and not Allah, because there is a word Allah in Arabic, it has a totally different meaning. Here, it is a definite article al, Alhamd. And he's requesting that we should remember this, Alhamd, and persuade members of our families and friends in the Jamaat to correct their pronunciation if they are not saying it Alhamd. And becomes a duty for us, and it will bring great barakah to us. Why is this service going to bring us barakah? Because the Holy Prophet, when he was conveying the message of Islam to the world, he has a hadith in which he says, An-nasu isnan alimun wa muta'alimun. People are divided into two groups. One group is alim, teachers, and the second group are learners or students. And if you don't belong to these two groups, then you can't be called a human being. So what he means by this is that alim, somebody who has reached that level of teaching, gives knowledge, ilm, and muta'allimin are those who learn from the alim. And that's what the Ismaili tariqah is. Either you are teachers or you are learners. So it's an important service to teach correct pronunciations and correct meanings of the dua to our Jamaat. Okay, and then he puts you through the practice of saying Alhamdu, Alhamdu, Alhamdu Lillahi. See, even in the word Lillahi, there are two words, Li and Allah. But when they are joined together, the alif or the a of Allah drops and it becomes Lillahi. Okay, and the same is the case. So what we should have said when he was talking is that wherever there are double consonants in the Arabic language, we must pronounce both. So, for instance, take the Prophet's name. The Holy Prophet's name is Muhammad. Two M's. I think you will have heard me say Muhammad. Muhammad, two M's. In the same way, in the first part of the dua in the Surah Al-Fatiha, it is Rabb, Rabb, two B's. And unless you say Rabb, then it doesn't mean the sustainer God. Okay? And Rabbil Alameen, sustainer of the worlds. Right. And then we come to another point of grammar or the peculiarity or the speciality of the Arabic language. It has 28 letters in its alphabet. And these letters are divided into two groups. And these two groups are called Kamari and Shamsi. So they are called Kamari
because the letter Q in English, transliteration, is the starting letter of the word Kama, which means moon. So these are called lunar letters. And where you have the Kamari letters, there it's very simple. It would be simply, for instance, the word Imam starts with the Alif, so it will become Al Imam. Hamd, which we started with, is Al Hamd, because it is the hair which they call hair of high halwa, right? Okay. But the other 14 letters of the Arabic alphabet, they are called Shamsi. And the example is given from Shams, which is the Arabic word for sun. So, but you can't say Al Shams. You have to change the lam to Ash-Shams. So because the sh or shin is a good example of this type of words, therefore these letters are called solar letters or shamshi letters, okay? And then he gave you the 14 letters of the Kamari and the 14 letters of the Shamsi. You can Google this and you will find those as well easily. Or any basic book of Arabic will give you these two sets of 14 letters each. Okay? And then once again, he gave the example that in the first part, it is al-alamin, because alamin starts with ain, and ain is a Kamari letter. But ar-Rahman, ar-Rahim, the al of the ar-Rahman, the lam drops, and instead the first letter of Rahman is repeated twice. Ar-Rahman, ar-Rahim. These are Shamsi. Okay? And then another point, maybe it's too much now. We might have to take it, repeat this again. But in Arabic, there are at least three ways in which you pronounce words. So in the first part of our dua, we have Maliki Yawmiddin, Malik, Malik, Maliki. But in the third part of our dua, it is Maliku. And both are correct, but in their own places, because the grammar is changing when we say Maliki and Maliku. And if you don't pronounce them in the right place, then you change the meaning. And in Arabic, the three ways, so if you take the example of the word Maliki, there is Maliki, Maliku, Malika. And depends on whether it is the subjective case or the objective case or the prepositional case. And I think we should leave it at that, right? So he then pronounced, you all heard him pronounce the word Ihdina Sirat al-Mustaqim. This is a very difficult word because Ihdi is from the word hidayat. In other words, it's an imperative case. We're saying guide us, guide us, us. So the na in ihdi na is us, guide us. And then the word sirat al-mustaqim is a shamshi, so it becomes ihdinas sirat. Ihdinas sirat al-mustaqim. Guide us, give us guidance, okay? And yeah, and then sirat al-ladhina an'amta alayhim. Again, an in the Jamaat often becomes ana amta. It is not ana, it is just simply an amta. And then one more point is that many people, Arabic is very, particularly the letter duad in Arabic is very difficult to pronounce if you are not a born Arab.
So people in Iran, in Pakistan, in India, who are not from, who are not born Arabs, they all, rather than get the Duad pronunciation wrong, they tend to change it to Zuad, which is correct. So if you are from these other countries, it's all right to say Gairil Magzubi alayhim walazwalin. But if you are a born Arab, like in Syrian Ismailis, then they would say walazwalin. But that walin coming from us doesn't sound that natural. Okay? So we are going to finish the pronunciations, but as I pointed it out, that this is the right time because there are many changes in the dua, and we should get our pronunciations correct. And if you have any questions about that, and of course, you all know that we have put the transliteration of the dua, the way it should be recited, on our Global Lectures website, which I think it would be good if you were to download and have it in front of you when Dr. Saib is talking about the pronunciation. He will not be talking about the pronunciation all the time, but wherever it is pertinent, he will definitely talk about it. Okay? All right, let's ask for any questions, comments, or any difficulties, etc. Chat is open and you can put your hands up as well. Yani Madad, Malali Madad. this is Anis. I just wanted a not question, but there I do listen to people's, reciters dua in the Jamaat Khana, and I have already noticed that there are some reciters who say Rasulu in the fifth part of dua. Yeah. And so I did actually approach them individually and said, can you just recite this part for me? And then I said, oh no, it's not supposed to be Rasul, it's supposed to be Rasulullah. Is that correct, right? Rasulullah? And then I also said why they should not say so. So shukr alhamdulillah, at least one person has corrected. Alhamdulillah, and that's Yes. a very big one. Because if in the fifth part, if we say Rasulu, Yes. we make the Prophet the one who Trust. breaks amanat, Yes. trust, I read which that is in very the dangerous. So yes. if you've done that, well done, Anis, and Alhamdulillah, the person that you said it to was humble enough to accept and to change. Yes. You may come across members of the Jamaat who will resist being corrected, but it's okay. We should approach members of Jamaat with love and affection and try and change them. Yeah. Yes, inshallah, yes. Thank you, Thank Anis. you. Hello. Yeah, Yes. Molali Madan? yes, I'm first time joining this, and I really it was really a very impressive one. Actually, my brought up is from Saudi, and I have a little knowledge about Quran. I can read Quran, and as it comes in Surah Muzammil, like Rattal al Quran tartila. So obviously, Quran should be read in a very beautiful manner, and the Arabic grammar is very, very extensive. Maliki, Maliku, it entirely changes the meaning, and it is good that now we are like focusing on the pronunciation of Arabic. Even sa, how to pronounce the word letter. The tongue should be under the teeth, the,
So obviously, as living among the Arabs, we know a little bit of, obviously there is a difference between the Arabs and the non-Arabs. But anyhow, in our Jamaat Khanas, like in Pakistan and India, we are not like used to of pronouncing this much. But this is a good session that we are trying to pronounce, trying to adopt the actual Arabic grammar. Thank you. Yes, yes. I mean, we will not be Arabic experts, but at least if we can get most of our dua correct, it will give us a lot of happiness. And once we know the meanings, because we are also discussing the deeper, esoteric, batini meanings of our dua, then we will realize that the pronunciation and the meanings are related. So that's why we are doing these sessions. We have a twofold objective: to pronounce it correctly to the best of our ability, knowing that we are not born Arabs, and also to know the esoteric meaning of our dua. I mean, for instance, with the change of Jama, Nurun ala Nur, we now have a different, we have the name of the present Imam in the dua, and in the first part, it is Shah Rahimil Husseini. And in the second part, Rahimul. And in the third and the fourth part, Rahimil. In the fifth part, Rahimul. And in the sixth part, Rahimil. But so when you now use the name Rahim al Husseini, say in our Giriyav Hari Tasbih, which is in Kachhi, Gujarati, Urdu, whatever, Mhm. then what should we use? So people should realize that when it is not in the Arabic context, then you should always say Rahimul Husseini. At the moment, Jamaat are saying Rahim al Husseini. That no native speaker will, dissect language like that. They will say very naturally Rahimul Husseini. Mm. They will not say Rahim al Husseini. Yeah. Right, right. As you Okay. already, Okay. yeah. That's Thank good. you. Somebody here has. Thank you very much for your contribution. No, thank. Somebody wants to find the new dua. You can get your dua from the mukhi of your Jamaat Khana. Okay. Right, right. Thank you very much. Okay. But if you're asking about the transliteration, Hmm. it's the old transliteration. Of course, we haven't had a chance to change the name of the present Imam, but that older transliteration is on our website. In fact, it's a good job now. I've remembered that we should also change in there too. Thank you. Oh, like the philosophy, rest of the philosophy of dua is the same, just like the obviously change the name of the Imam, right? Yes, yes, Yeah, definitely, definitely. yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. So somebody is requesting, Fakri Sahib, if you can recite the whole of Surah Fatiha all together now. Can you recite from Bismillah? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Hello, Yari Madad. Malali Madad? Can I ask a question just to mention it about my name is Helamuddin. I'm calling from Canada. So you just mentioned it in part one is Rahim al Husseini, part two is Rahim al Husseini. Any different and the meaning of Rahim and Rahimul? What is the difference between? Where it is, we gave the example of Malik. If you take the word Malik, it can be Maliki, Maliku, Malika.
No, all it depends on Arabic grammar, Qurban. That's what I was going to say. Yeah. Is it a subject? Is it an object? Or is it a prepositional case? So that's the difference in each of, in the second and the fifth part, Rahimul Husseini, because you will be the Yeah, if the Imam's holy name is in subjective case, like in fa'ili halat, then it is Rahimul ya Karimul. If Imam comes in an objective, in mafuli halat in Urdu, then becomes Rahimal or Karimal. If Imam is in a preposition izafi halat, then becomes Rahimil or Karimil. It depends on Arabic The grammar. question, I think, is from the Afghan Jamaat. That's correct. Yeah, that's correct. So he's from the Afghan Jamaat. If you Okay. want to add something in Farsi. The same Urdu and Persian is same. Exactly. Because So the Persian, you understood fa'ili and maful? Yes, good. Yeah. Okay, good. So that's your answer, okay? Okay. And my other question is about the Ruknuddin Khursha. Somebody is saying Ruknuddin Khursha, and some people are saying Ruknuddin Khairsha. So which one is better? Which one is correct one? Yes. now that is approved by in the Jama of Hazrat Mawlana Sultan Muhammad Shah himself. Because the Khursha in Arabic language doesn't have a good meaning. And the Jamaat requested Maulana, Hazrat Maulana Sultan Muhammad Shah. So because of that meaning, that Imam changed Khur into Khair. Khur in Persian is a beautiful name. It is the name of the sun. But in Arabic, it doesn't have a different meaning. And then Maulana changed it is Khur into Khair. Got it. Now we should pronounce Khair Shah because according to Imam's instructions. Yes. Thank you very much. Welcome, Qurban. Any more questions? No? Well, in that case, we should say thank you very much for your interest, and let's hold together, in our search for deeper knowledge and our personal search. Let us have, concerted effort, united effort. Let us be one soul in trying to bring about such correction in our Jamaat. This is our duty. It is, and it will bring us a lot of barakah. And inshallah, we will carry on like this for the rest of the dua. Oh, wait a minute. We have one yellow hand up. Yes, Sayyid Alawi. Sayyid Alawi Saab. Mama Yali Mata Malali Mada. Mama फारसी में एक मिसाल है. It's an example in Farsi. If Khuda in Juda, Khuda in Juda, Khuda is mean God or Allah in Farsi. Juda is mean separated. Is in Urdu is halak. Your voice is not very clear, Sayyid Alawi. I caught the word Allah, okay? But I didn't catch the other word. Okay, Mama. Do you have my voice now clearly? Yes, yes. Okay. In Farsi, there are two words. One is Khuda, which is God or Allah. The second word is Juda, is separate, or in Urdu we can say halak, Juda. जी, अलग. तो उसी नुक्ते को अगर आप उसको ऊपर नीचे करें तो पूरी की पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है. Yes, yes. So the meaning of one dot, which is you come down and you bring it upper. So within that small changes, so the meaning is totally different from every perspective.
not only one, from every perspective. Khuda is mean God, Allah, Parvardigar, whatever, and so much more. But Juda is mean separated, Yes, yes. divine, in so much more. So the pronunciation is of dua, which is in Houston. Mostly, I'm going to headquarters Jamaat Khana. So some of our brothers and sisters, I don't doubt on their niyat, on their Mhm. essence, Yes. but according to pronunciation, which is I'm hearing, Mm. so they are totally reciting the dua in a very wrong way, Mama. Yes. Yes. Yes, and last time when the recitation of Mawlana Shah Karim Hussaini Azamam happened, so our Muki side is recited ayah from Surah Baqarah. And when first time I heard the ayah, so I was totally confused that this ayah is in which part of the Holy Quran. Then I asked Mukisab, which ayah is this? Then Mukisab explained to me it's Surah Baqarah. I said, okay, Mukisab, but the pronunciation which is you're reading the ayah, you're reading from the Arabic format or you're reading from English format. He said, no, I don't understand Arabic, but I'm reading from the English format. I said, Mukisab, the English format is not Arabic format. So the meaning in all the translation which is you are reading, it is related to ayah Qurani. But the ayat which is you're reading, it is totally something else. And Mukisab was a little confused, and he asked me that how I can read um, uh, in the right way. I said, Mukisab, I'm in a Persian from a Persian language, Persian tradition, but I'm not from Arab tradition. But I know a little bit the Arabic rule and regulation. So Yeah. I worked with Mukisab, and Mukisab was so happy. Shukr, Alhamdulillah. There Yes. you are. This is it. That Mola gave you an Yes, opportunity yes, to yeah. serve another member, and in this case, a Mukhi Sahib. And inshallah, we can all do that because we are spiritual brothers and sisters, and we should always support and correct and help each other. Thank you. Yeah, many Mubarakis, Qurban. This is a really important thing. Mm. Sometimes result is sometimes is very painful, but still we have to face. Yeah, everybody is not the same, right? They don't like to be corrected, but majority of the people, I think, will be very open, inshallah. Okay? ماما حضوری پرمیل شما و دکتر صاحب معزز ما احترامات خاص خود را تقدیم میکنیم که شما همیشه به زبان شیرین فارسی ما را چنان درس های شیرین و لطیف و عزیز و معزز و شیرین و اصلی به ما میتین که همیشه روح و روان ما را تازه نگه میدارین و ما از شما Ameen. چارچ های روحانی دریافت میکنیم. حضرت دکتر صاحب Ameen. قربان شما Ameen. دکتر صاحب، قربان Ameen. شما دکتر صاحب معزز، فدا Shukran. بگردم دکتر صاحب. Shukran. Shukran. Shukr. Okay. Yes. Yes, we can do that. Already, Dr. Saib has been working in this field of teaching the dua from the time he was a student at McGill University doing his PhD in the 70s and early 80s. So his dua recording is widely available. We shall try and put it on the website. Okay. Thank you. Thank you very much. And that I think is all we have today. And inshallah, see you all next Sunday to carry on this search journey with us. Hello. Yeah. या अली मदद, या अली Mala- मदद। Maula Ali Madad? हाँ, ये जिसने आपको कहा ना कि ये दुआ जो है डॉक्टर साहब की आवाज में रिकॉर्ड हो, तो वो उनका मतलब शायद ये था कि अभी जो न्यू चेंजेस के साथ जो नई रिकॉर्डिंग मिले Okay, इसके okay. Okay, inshallah, we will try. We will try to do that as well.
but not immediately because we have a few limitations at the moment, okay? So inshallah we'll try to do it. Yes, you are right that with the change of JAMA, we should update that recording. Thank you, Yakim Saib. Thank you. Can I ask another question? Yes, okay. I just not about today's topic, but it was about the during the funeral of Mawlana Karim Shah in the first day and the second day. Dr. Saib, what do you think about those people who recited the ayat during that times? What do you think? They pronounced properly, or they did wrong? Or, because it was global in the whole world is listening to those stuff. Is very important things because they couldn't pronounce the ayat properly and they read it wrong. So many things. And what do you think about this stuff? Dr. Saib and I have discussed this, and I think we all have to remember that this was a very, very unique time, the change of JAMA, how suddenly it happened, and in what a brief period of time that, on Tuesday, the announcement came that the JAMA had changed. On Wednesday, the succession was read out in the will. And the following Saturday was a funeral in Lisbon, and the next day in Aswan, thousands of miles away. It all happened very, very quickly. So we all have to keep a very big heart and say, whatever happened, shukran lillah, everybody was in a very, in a turmoil, mentally, spiritually, physically as well. And so we should keep a very big heart and not be too critical of what happened, because it is not easy to do all that in a matter of days. That's all we can say about that, okay? Yeah, but that's I understand. But the thing is here, just those ayah in those ceremonies, people can say around the world, and not only Ismaili but non-Ismaili. A lot of people is hearing this stuff, and they are judging us to. They don't have anybody to read the ayah Quran properly. What is that? In that case, Mawlana Hazir Imam himself was there, and because of his holy presence, it's better we should, on such occasions, we should keep, silence. Yes, and if you, I think you, from the way you are speaking, you feel strongly, I think you should give this feedback to your local Tariqa board and tell them to pass it on to the international Tariqa board, yeah? Okay, got it. Okay. Thank you very much once again. Okay, thank you, Ya Ali Madad. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Say Ya Ali Madad to everybody. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Thank you. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad, thank you. Ya Ali Madad all. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Answer.